اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ حلال کمائی میں برکت بھی ہے، حلال کمائی میں عزت بھی ہے، اور حلال کمائی کا اتنا بڑا اثر ہے کہ جو خود حلال کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے، اس کے بچے کبھی نافرمان نہیں ہوں گے، اس کے بچے کبھی بے راہ روی کے شکار نہیں ہوں گے، غلط روی کی طرف نہیں جائیں گے، اس کے بچے بے حیا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ماں باپ کے فرمانبردار بھی ہوں گے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے نظر آئیں گے۔ اور سب سے عظیم ان کے اندر خوبی آپ کو یہ نظر آئے گی، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے، وہ بچے اسلام کے بہترین سپاہی بنے گے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے، احکام اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار نظر آئیں گے۔ لہذا آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم ہمیشہ حلال کمائیں گے اور حلال کھلائیں گے، اور حلال کمائی کے ذریعے لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اللہ کے دین کی حمایت بھی کریں گے اور مدد بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی برکتیں آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک نقطہ جو میں نے ابتدا اتقوا اللہ کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کا ڈر دل میں ہے تو اس کی زبان سے ہمیشہ سچ کا اظہار ہونا ہے، صدق مقال، یعنی ہمیشہ سچ بولنے کا اظہار ہو، ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رہے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا رہے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، جھوٹ کے ذریعے نہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہ جھوٹ بول کر کے اپنی عزت بنانے کی کوشش کرے، بلکہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ سچائی پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ عقل حلال۔ یہ بھی خوف خدا کی سب سے عظیم نشانی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی حرام کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی دولت جا رہی ہو، جانا پسند کرے گا، لیکن اللہ کی ناراضگی کے لیے حرام مال کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر دنیا والوں کے سامنے غریب رہ کر کے زندگی گزارنا پڑے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن حرام مال کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کی بکریوں کا دودھ، آپ کی بکریوں کے جو چرانے والا تھا، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پی لیا، بس پیا ہی تھا کہ آپ کو احساس ہوا۔ آپ نے غلام سے پوچھا یہ ہماری بکریوں کا دودھ ہے؟ تو غلام نے کہا نہیں حضور، یہ دوسرے کی بکری ہماری بکریوں میں آ گئی تھی، اس کے تھن میں دودھ زیادہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کا دودھ دھو کر کے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کر کے قے کر دی، اور جتنا آپ نے پیا تھا مکمل طور پر پلٹی کر دیا، الٹی کر دیا۔ یہ ثابت فرما دیا صحابی رسول نے، یار غار نے یہ بتا دیا، فرمان رسول یہ ہے، تربیت مصطفیٰ یہ ہے کہ حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، حرام کا ایک قطرہ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ واہ واہ، کوشش کرو حرام لقمہ بھی نہ جائے، حرام کھانا نہ ہو، حرام پینا بھی نہ ہو۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی میں کہتا جا رہا ہوں کہ آج ہماری قوم کے بہت سارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اب نشہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، نشہ کرنے لگے ہیں۔ یہ بھی تو حرام ہے۔ جو نشہ کر رہا ہے ہو سکتا ہو خالی دھواں لے رہا ہو یا کچھ کھا رہا ہو، یہ حرام چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالو، چاہے نشہ ہو یا کھانے والی چیز ہو یا کسی بد مذہب کا ذبیحہ ہو، جس کو بھی شریعت مصطفیٰ میں حرام کہا گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یقیناً تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تمہیں تندرستی حاصل ہو جائے گی، اور طاقت و توانائی بھی حاصل ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا والوں کی نظروں میں کبھی بے عزت نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گی۔ ارے بھائی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ رہنے دو، یہ علماء ہیں، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، علماء ہیں، بیٹھنے دیجئے۔ آپ نہیں دکھ تو رہے نا، دکھ رہے ہیں، آپ کیوں اتنا زبردستی کر رہے ہیں؟ بیٹھنے دیجئے۔ ارے بھائی آپ ہی کے لیے آئے ہیں، جب خطاب ہوگا تو دیکھ لیجئے گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی بیٹھے ہیں تو افرا تفری کیوں کر رہے ہیں؟ جلسہ چلنے دیجئے بھائی، تھوڑا صبر کیجئے۔ آپ کے لیے آئیں گے، حضرت کا دیدار بھی کیجئے گا گھنٹوں، بس خاموش تھوڑا سا رہیں، پروگرام چلنے دیں۔
جی چلیں حضرت. بس 10 منٹ کے لیے اور خاص گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ سنیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اب ہم کبھی حرام نہیں کھائیں گے. یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ اب آئندہ کبھی حرام نہ لقمہ کھائیں گے، نہ کوئی حرام چیز اپنائیں گے، نہ کوئی حرام چیز استعمال کریں گے، بلکہ ہمیشہ حلال کھائیں اور حلال چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور خوف ذوالجلال یعنی اللہ کا خوف دل میں اگر ہے، یقیناً اسی خوف کی برکت سے آپ کی عبادات صحیح ہو جائیں گی، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت پیدا ہو جائے گی. آج جو علماء بار بار کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، مؤذن مسجد سے 5 مرتبہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر کے آپ کو بلا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف. اس کے باوجود نماز کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے اور ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں تک پہنچے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ بیٹھا رہے اور نماز چھوڑتا رہے، بلکہ اللہ کا خوف اسے مسجد کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کا خوف اسے اللہ کے گھر کی طرف جانے پر مجبور کرتا ہے. اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جو بندہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور مسجد میں جا کر کے 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. 1 ہاتھ کے فاصلے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سب پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مگر وہ بندہ خدا عرش اعظم کے سائے میں ہوگا. لہذا مسلمانوں ذرا اس بات کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہو جاؤ، نمازوں میں غفلت نہ کرو، سستی نہ کرو. جب نماز کا حکم آ جائے، جب نماز کی طرف دعوت آ جائے، جب اذان ہو جائے اور اسے ہی بیٹھ کر کے نماز قضا نہ کرو، بلکہ فوراً مسجد جا کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرو. واقعی یہ خوف خدا آپ کو کامیابی کے بہت سارے راستے دکھا سکتا ہے. خوف خدا کی برکت سے کامیابی کی صورتیں نظر آئیں گی. اب آپ کو ایک مثال دے کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. اگر خوف خدا پر کامیابی نہ ملتی، خوف خدا کی برکت سے کامیابی نہ ملتی، تو اس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کامیاب نہ ہوتے. واہ واہ سبحان اللہ. بھگانے والے، آپ کو ہندوستان سے دور کرنے والے، آپ کو شکست دینے والے پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. کہیں جادو کی طاقت ہے، کہیں حکومت کی طاقت ہے، کہیں ہتھیار کی طاقت ہے، ساری طاقتیں ایک طرف، مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو ہلا نہ سکے، نہ ہلا سکے، نہ قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا ہو سکی، بلکہ جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے آج بھی وہاں پر شان کے ساتھ موجود ہے. یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا اسے زیر نہیں کر سکتی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف صحیح معنوں میں ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے محتاج نہیں ہوتا، وہ حکومت کا بھکاری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے روزی کا انتظام فرماتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے. اگر کہیں دشمنوں کے نرغے میں پھنسا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے، اس کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. بے شک. آج روزی کے لیے ہم پریشان ہیں، روزی کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا اظہار ہے. آج بہت سارے ہمارے نوجوان روزی کے لیے، جاب کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، ڈگری ہولڈر ہو گئے، تعلیم یافتہ ہو گئے، لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، پریشان ہیں، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کا خوف دل میں اپناؤ اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے مانگو. یقیناً روزی دینے والا رب تمہیں عزت کی روزی عطا فرمائے گا، ذلت کی روزی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عزت کی روزی عطا فرمائے گا. جنہوں نے ہمارے کہنے پر عمل کیا ہے آج بھی الحمدللہ وہ ہمارے سامنے وہ نوجوان بڑی عزت کی روزی پائے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بہت ساری چیزیں
اب حضرات خاموشی کے ساتھ، ابھی اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو میں مفتی سلمان صاحب سے کہہ دوں گا کہ آپ تقریر مت کرو، چلو ساتھ میں۔ آپ یہی کہلوانا چاہتے ہیں تو خاموش ہو جائیے۔ کب سے میں بول رہا ہوں، شروع سے آپ کو بول رہا ہوں، جلسہ سننے کا مطلب ہے کہ ایک دم ایک خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ بس جو پیغام یہاں سے دیا جائے اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس آخری ایک پیغام، انشاءاللہ اس پیغام کو اور علماء کے ذریعے آپ سنتے رہیں گے اور محافظ ناموس رسالت کے ذریعے بھی آپ سنیں گے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، توجہ کے ساتھ سنیے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے عظیم سرمایہ، سب سے اہم سرمایہ، سب سے اہم پونجی وہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ مسلک اعلی حضرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوشش کریں گے۔ آج کل بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے، نہ جانے کتنے فتنے اٹھ چکے اور کتنے تو غائب بھی ہو گئے۔ اب وہی کچھ نئی شکل میں آ رہے ہیں، نئے انداز میں آ رہے ہیں۔ مولائیت کا ایک الگ فتنہ کھڑا ہوا ہے، رافضیت کے لبادے میں مولائیت کا نام دے کر کے فتنہ کھڑا ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان اس فتنے میں بہہ جا رہے ہیں۔ لہذا آپ سے میں گزارش کروں گا، آج کے دور میں بھی اگر ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا ہے جو کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم سرمایہ ہے، سب سے بڑی پونجی ہے، کیونکہ ایمان سلامت ہے تو دنیا میں کی ہوئی ساری نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، اور اگر ایمان سلامت نہیں رہا تو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ نمازیں بھی بیکار، حج بھی بیکار، ساری عبادتیں بیکار، زندگی بھر روزے رکھے ہوں سب بیکار۔ ایمان بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، عقیدہ بچاؤ، عقیدے کی حفاظت کرو۔ اس ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آج کے دور میں سب سے بہترین راستہ ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے۔ سبحان اللہ، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، اور اس کی تشریح ہمارے علماء اہل سنت نے بڑے واضح انداز میں پیش فرما دیا ہے۔ بس اس کا ایک خلاصہ جو ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کی ایک عظیم پہچان یہ ہے جس کو اعلی حضرت نے یوں پیش کیا ہے: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دبا اٹھائے کیوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچے یہ آپ کے لیے بہت ایک طرح سے سہارا ہیں، اور کل میدان محشر میں شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو کہ اگر کہیں کسی بد مذہب کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر میدان محشر میں آپ کو رسوائی شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کے بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، کیونکہ بہت ساری بچیاں انجانے میں، نادانی میں وہ کفر کی دہلیز پر پہنچنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ لہذا اس کا بھی خیال رکھیں، اور علماء اہل سنت کے ساتھ ہو کر اللہ کے مقدس دین پر عمل بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے مقدس دین کی خدمت میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مسلک اعلی حضرت پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے، تمام گناہوں، برائیوں سے، حرام چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور سچی محبت رسول، عشق رسول عطا فرمائے، اور اسی میں ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔